معزز سامعین، گزشتہ خطبات میں آپ اصلاح نفس کے حوالے سے چند گزارشات سماعت فرما رہے ہیں، اور سابقہ خطبہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح جب کرتا ہے تو انہیں کن امور کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے معاون امور کون سے ہیں۔ اب اسی بات کو ہم آگے آج کے خطبے میں چلائیں گے۔ تو اس کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، وہ تزکیہ نفس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنے صحابہ کے نفوس کا تزکیہ فرمایا ہے اس طرح سے اپنا تزکیہ کرے، کیونکہ ہمارے ہاں نفس کے تزکیہ کے لیے ایک اور طریقہ بھی رائج ہے اور کئی طریقے رائج ہیں، اور ان پچھلے خطبے میں تو یہ چیز آپ کے سامنے تھی نا جو اس طرف آتے ہی نہیں نیکی کی طرف۔ اب کچھ لوگ یہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں نفس پاک ہو، اور وہ کہتے ہیں ان کے نفس کی اصلاح ہو جائے، وہ نفس مطمئنہ بن جائے اور پاک ہو جائے، لیکن اس کی پاکی کے لیے ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جس سے نفوس جو ہے وہ مزید بگڑتے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کر رہے وہ دین سمجھ کے ہوتے ہیں، نیکی سمجھ کے ہوتے ہیں، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اور نفس کو کچلنے کے لیے، لیکن ہو رہا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو صحیح طریقہ ہے نفس کی اصلاح کا وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھو۔ کچھ معاون امور تو آپ نے سن لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا، سورہ نمبر 91، اس میں نفس کی بھی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی بھی قسم ہے اور جس نے اس کو سیدھا کر دیا، برابر کر دیا، اس ذات کی بھی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اس نفس کو فجور اور تقوی دونوں اس کے دل میں ڈال دی، نیکی بھی ڈال دی، بدی بھی ڈال دی، اور اس کو اختیار دے دیا۔ اب یہ انسان ہے، اس پر کوشش کرے کہ وہ تقوی کی طرف لے کے آئے، نیکی کی طرف لے کے آئے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر آگے رزلٹ بتلایا، قد افلح من زکاها، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو پاک نہیں کیا، یعنی بدیوں کو اس نے حاوی کر لیا اور نیکی کی طرف اور اصلاح کی طرف نہیں لے کے آیا، وقد خاب من دسا، جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، اس کو درگور کر دیا، یعنی اس کی اصلاح نہیں کی، اس کی پرواہ نہیں کی، اس کی درستی کے لیے کام نہیں کیا، وہ ناکام ہو گیا، خسارے میں ہو گیا، ناکامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ جو نبی علیہ السلام جمعے کی نماز کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا نفس پاک کیا، تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک یہ ذکر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان عظیم فرمایا۔ احسان عظیم کیا تھا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا۔ اب وظیفہ پیغمبر کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات ان پر پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں کیا ذکر کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات کی تلاوت کر کے، پڑھ کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، اس سے نفس پاک ہوتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اور ان کو سکھاتے کیا ہیں؟ جس سے نفس کا تزکیہ ہو، پاکی حاصل ہو، اصلاح نفوس ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور سنت، ان دو چیزوں سے تزکیہ ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کے نفس کو پاک کرنا ہے، آپ کو اللہ کیا قرب حاصل ہوگا، اللہ کے قریب کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ظاہری شریعت اور ہے، اندرون خانہ شریعت اور ہے۔ اس سے کیسے تزکیہ ہوگا؟ اب ایک بندہ جاتا ہے بولا بالا بے علم بیچارہ، نفس کا میں نے تزکیہ کرنا ہے، نفس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو پہلا سبق ہی یہ دیا جاتا ہے
ایک ہے ظاہری شریعت، ایک ہے باطنی شریعت۔ وہ باطنی کہاں سے آئی کوئی پتہ نہیں، باطنی کے دلائل کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جو اپنی امت کا تزکیہ فرمائے، اس تزکیے کے لیے یہ شریعت ہے، یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اور تعلیم کتاب و سنت ہے، ویعلمہم الکتاب و سنت۔ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت یہ ظاہری لوگوں کے لیے۔ آپ کا ایک مقام ایسا آئے گا آپ کو شریعت کی پرواہ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے، ڈائریکٹ آپ ہو جائیں گے، پھر اللہ سے ڈائریکٹ پوچھ کے کرتے جانا جو کرنا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک ہے غلط طریقے سے نفس کا تزکیہ کرنا، وہ تزکیہ نہیں ہوگا، صحیح طریقے سے ہوگا۔ تو صحیح طریقے سے نفس کے تزکیے کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی اور مرکزی چیز ہے جس پر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو توجہ دینی چاہیے، وہ ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح۔ جب تک آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے، ظاہری اعمال کو جتنا مرضی آپ ٹھیک کر لیں، اس کا فائدہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ بنیادی اور مرکزی جو چیز ہے، آپ نے پاک ہونا ہے، نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ بنیادی اور مرکزی چیز آپ کا صاحب ایمان اور مکمل ایمان والا ہونا اور صحیح عقیدے والا ہونا۔ عقیدے کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، عقیدے کے اندر شرک اکبر ہے، عقیدے کے اندر الحاد ہے، عقیدے کے اندر رفض اور جہمیہ کے اور دیگر جو گمراہ فرقے گزرے ہیں سابقہ، ان کی کچھ چیزیں شامل ہیں صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے یا دیگر کئی حوالوں سے، پھر انسان کے وہ اعمال اس کے کام آنے والے نہیں، بنیاد ہی غلط ہے۔ سب سے پہلی اصلاح کرنی ہے اپنے ایمان کی۔ قرآن مجید میں جن لوگوں کو انعام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، ان کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے وہ نیک عمل کرے، کب؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جبکہ وہ مومن ہو۔ ایمان کی تکمیل اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کو بڑھاتے ہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے، کٹتا بھی، کم بھی ہوتا ہے۔ وہ اسباب وہ انشاءاللہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایمان کو بڑھانے والے کچھ اسباب ہیں، وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، ایمان کیسے بڑھتا ہے، کیسے ایمان کی اصلاح کرنی، اور کچھ اسباب ایمان کی کمی کے لیے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کا اللہ ایمان اور بڑھاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، آیات اللہ کی تلاوت کی جاتی ایمان بڑھتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، کفر کی، ان کی پلیدگی بڑھتی ہے، طہارت کبھی بھی ہو سکتی، پاکی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی اور مرکزی چیز ہے جس پر آپ نے توجہ دینی ہے، وہ ہے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح۔ عقیدے کے اندر کفر و ضلالت ہے، الحاد ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو پھر اعمال آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں دے گے۔ آج ہماری باقی تو کام پہ توجہ ہوتی ہے، جو لوگ نیکی کی طرف آ جائیں، یہ آج ان کے بارے میں ہے۔ ایک ہے وہ جو نیکی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ایک وہ ہیں جو نیکی کی طرف آ جائیں، آ گئے ہیں لیکن طریقہ کار درست نہیں، صحیح طریقے کے مطابق اپنے آپ کی وہ اصلاح نہیں کر رہے۔ وہ بس جھوٹ نہیں بولنا، گالم گلوچ نہیں کرنی، 5 وقت کی نماز پڑھنی جیسی کیسی بھی ہے، بس کافی ہے، نام مسلمانوں والا رکھ لو، کوئی مر گیا جنازہ پڑھ لو، نہیں۔ پہلے بنیادی چیز ہے ایمان اور عقائد کی اصلاح، رب کا تعارف، اسلام کے ارکان جو ہیں ان کو سمجھنا سیکھنا، ایمان کے جو ارکان ہیں ان کو سمجھنا سیکھنا۔ اس کے بعد پھر فرائض کی پابندی۔ اب اپنا عقیدہ درست کر لیا، ایمان درست کر لیا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بندہ بڑا نیک اور صاف ہے، یہ بات الگ ہے، نماز یہ نہیں پڑھتا،
پیسے بہت ہے، روزے دیتے، لیکن کسی کے لیے بے ضرر ہے، نقصان کسی کو نہیں دیتا، غیبت کسی کی نہیں کرتا، گالی کسی کو نہیں دیتا، لڑائی کسی، بڑا صاف ہے۔ وہ کیسے صاف ہے؟ صاف ہونے کے لیے سب سے پہلے فریضے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص فرائض کا پابند نہ ہو، جو اللہ نے اس کے لیے چیزیں فرض قرار دی ہیں، وہ بندہ کبھی بھی اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں فرائض شامل ہیں کئی، تو فرائض کی پابندی ضروری ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے بعد۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کے اوپر حج فرض کیا ہوا ہے، زاد راہ بھی ہے، استطاعت بھی، ابھی اس نے حج کیا ہوا بھی نہیں ہے، اور آنے جانے میں کوئی دقت مسئلہ بھی نہیں ہے، ساری باتیں شرائط اس کے اوپر پوری ہیں، پہلے اس کو حج کرنا ہے۔ نماز اس کے اوپر فرض ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ایک آدمی، اور کیسے وہ نیک اور صالح ہو سکتا ہے، کیسے متقی و پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ پہلا فریضہ جو بندے اور مسلمان کے درمیان امتیازی فرق ہے وہی نہیں، ایک مسلمان اور ایک کفر کے درمیان جو فرق کرنے والا امتیازی علامت اور نشان ہے وہ ہے نماز۔ نماز سے پتہ چلتا ہے بندہ مومن مسلمان ہے، بے نماز آدمی کا کیا پتہ چلتا ہے؟ تو جو لوگ بے نماز ہیں یا جن کی نمازیں منافقین کی طرح ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، پڑھی بھی تو سستی کالی سی پڑھی، ان کو سب سے پہلے فرائض میں بھی نماز کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ایک اہم رکن ہے اسلام کا نماز، اسی طرح فرض روزے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح دیگر فرائض ہیں۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 6502 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندہ میرے قریب سب سے زیادہ ان اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے۔ اب سارا دن تسبیح پھیرتے رہیں، سارا دن نوافل پڑھتے رہیں، صدقات و خیرات نفلی بے شمار کرتے رہیں، اور دیگر فرائض کے اگر آپ تارک ہیں، آپ کا نفس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، نفس پاک نہیں ہو سکتی۔ ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف نماز نہیں، جتنے فرائض ہیں اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں آپ کے اوپر، ان فرائض کے اوپر پابندی کرنی ہے، پورا اترنا ہے۔ نفس کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ذکر کرتے رہیں، آپ چلے کاٹتے رہیں، نہ آپ کو نماز کا ہوش ہے نہ کسی اور دیگر فرض کا ہوش ہے، آپ کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، تزکیہ ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جو کتاب و سنت اور کتاب و حکمت میں نفس کی اصلاح اور تزکیہ اور پاکی کا بیان ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ فرائض کی پابندی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سارے اعمال میں جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، جب بندہ فرائض کے اوپر آتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو قرب الہی چاہتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے، وہ پہلے اپنے فرائض پورے کرے، فرضی نماز، فرضی روزہ، فرضی حج، فرضی زکوٰۃ، دیگر جو کام اللہ نے فرض کیے اس کے اوپر وہ فرض پورے کرے۔ اور ایک جو کبائر گناہ بالخصوص اور عمومی طور پر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، آپ کے نفس پاک ہوگا۔ اب ایک بلڈنگ ہے، یہاں کی آپ صفائی کر رہے ہیں، ادھر سے آپ صفائی کر رہے ہیں، ادھر سے آپ گندگی ڈال رہے ہیں، وہ کبھی صاف ہو جائے گی؟ وہ کبھی صاف نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے نفس کی اصلاح اور نفس کی پاکی اور تزکیے کے لیے جہاں ایمان درست ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا اور فرائض کی پابندی ہوگی، تو وہاں پر بڑے گناہوں سے، نافرمانی سے، معاصی سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوگا۔ یہ وہاں پر نہیں چلے گا کہ فلاں شخص شراب پی رہا ہے، خیر ہے کوئی نہیں، یہ تو باطنی شریعت کا پابند ہے، نہیں، اس کو ان چیزوں سے بچنا پڑے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا، حرام ہے، ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا وہی نفس پاک کر لیتا، جو گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا وہ اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا۔ اور گناہوں میں بھی ایک دوسرے سے وہ کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کا نفس کا تزکیہ تو کیا، ایمان ہی ختم کر دیں گے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو نواقض اسلام کہتے ہیں، وہ تو ایمان ہی ختم کر دیں گے، وہ تو بندے کا اسلام ہی ختم کر دیں گے، اور کچھ گناہ ایسے ایمان کم ہوگا، ختم نہیں ہوگا لیکن آلودگی رہے گی۔ اب شرک سب سے بڑی آلودگی ہے، شرک نجاست ہے۔ جس بندے کے اندر شرک آ جائے، خصوصاً شرک اکبر، اس کے نفس کی اصلاح اور تزکیہ نہیں ہوتا جب تک وہ شرک سے پاک نہیں ہو جاتا، جب تک شرک کو ختم نہیں کر دیتا، نفس کی اصلاح نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے۔ اس تزکیے کے لیے
شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر گناہ ہیں، سحر ہے، قتل ناحق قتل ہے، بہتان ہے، دیگر بڑے بڑے گناہ ہیں، پہلے کبیرہ گناہ پھر صغیرہ گناہ، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باجماعت نماز سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہتا تھا، سوائے اس منافق کے جس کا منافق ہونا سب کو پتا ہو۔ فرائض کی پابندی تھی کہ نہیں تھی؟ کیا کوئی مثال دے سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلاں شخص مسلمان تھا اور صحابی تھا اور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یا صرف رمضان میں پڑھا کرتا تھا یا صرف عیدین کی پڑھا کرتا؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کبھی زندگی میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا تو وہ فرائض کے کیا ہوئے؟ پابند، ایسے فرائض کے پابند ہوئے، ایسے فرائض کے پابند ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کئی بار آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا ہے، جب خنجر لگے، انتڑیاں پیٹ پھٹا ہوا باہر تھی، کھلی ہوئی تھی، منہ میں جو چیز ڈالتے تھے باہر سے نکل آتی تھی، جب آج صبح کو لگا یہ رات گزر کے تکلیف کے اندر ہے، اگلی فجر میں مسور بن مخرمہ نے آ کے کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ نعم ولا حظ فی الاسلام لمن ترکھا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ فرائض کے اتنے پابند ہیں، اتنے پابند ہیں کہ جان جا رہی ہے لیکن نماز ضروری ہے، پڑھنی ہے۔ اور گناہوں سے بچنے والے کیسے ہیں؟ تزکیہ تو فرائض کی پابندی کے بعد گناہوں سے بچنے سے ہوتا ہے کہ شرک مشرکین مکہ کی گٹی کے اندر تھا، پیدائشی طور جب پیدا ہی ہوتے تو وہ بتوں کے پجاری تھے۔ اس معاشرے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پاک اور صاف کیا اور اسلام کی دولت ان کو ملی اور وہ اسلام کی طرف آ کے انہوں نے اپنا تزکیہ کیا، تعلیم کتاب و سنت حاصل کی، تو اب وہ شرک سے بیزار کس طرح ہوئے اور دیگر گناہوں سے بیزار کس طرح ہوئے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1597 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، یہ نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیم کا اثر ہے کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے دیکھا نہ ہوتا بوسہ دیتے ہوئے، میں کبھی تجھے بوسہ۔ ہماری حالت کیا ہے؟ فیروزہ ہے تو ہمارے لیے کہتے ہیں وضو با وضو پہننا چاہیے، فیروزہ بڑا مقدس پتھر ہے، یہ فلاں پتھر پہنیں گے تو بیماری تو آئے گی ہی نہیں، نظر تو لگے گی نہیں، یہ منکے، یہ چھلے، یہ پتھر ایک ہے حسن اور زینت کے لیے، آپ پہن سکتے ہیں، چاندی آپ پہن سکتے ہیں، پتھر اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس پتھر سے یہ نظریہ کھینچنا کہ یہ مجھے مصیبتوں سے بچاتا ہے، یہ خیر و برکت سے اس سے حاصل ہوتی ہے اور اس سے مجھے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ حجر اسود کو کہہ رہے تو نفع اور نقصان کا مالک، اور یہ ہاتھ پہ بخار سے بچنے کے لیے فروزہ پہن کے بیٹھا ہوا ہے، فروزے کو خدا بنا کے بت بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ فروزے کے بارے میں کہانیاں آپ نے سنی ہے کبھی؟ کیسی کیسی کہانی ہے کہ آپ سمجھیں فروزہ نہ ہوا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایک پتھر کو ہمارا مسلمان کیا سمجھنے لگ گیا، اور وہ کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود، جنت سے آیا ہوا پتھر، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں نے، مبارک ہونٹوں نے چوما ہے، بوسہ دیا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں کہہ رہے تو نفع اور نقصان کا مالک، یہاں کسی پتھر کے پاس 4 جھنڈے لگا دو، لوگ وہاں جھکنا شروع کر دیتے، پتہ نہیں کتنا ہی مقدس پتھر ہوگا یہ، وہاں پہ نظریں نیازیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے شفائیں لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اوپر نیلے پیلے 4-5 جھنڈے لگا دو بس، کہ یہ پتھر بڑا قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہ تزکیے کے بعد اب ان کی پرورش ہوئی بت پرستی میں، تزکیہ ہوا تو حجر اسود کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ اسی طرح شراب ان کے رگ و ریشہ میں سما چکی تھی۔ آج ہمارے لوگوں میں بھی کئی دوست، کئی نوجوان ایسے ہوں گے جو نشہ کرتے ہوں گے، خمر، ہر نشے کو کہتے ہیں، صرف شراب ہی نہیں، کئی نوجوان نشہ کرتے ہوں گے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ نشہ کو چھوڑ دو
تو کہتے ہیں چھوٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی. اور یہاں صحابہ کا تذکیہ ہوا تھا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پی رہے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2464 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساقی تھا، میرا کام تھا لوگوں کو پلانا. ہم ابو طلحہ کے گھر میں جمع تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم نازل ہو گیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ ندا لگا دو، مدینے میں آواز لگا دو کہ شراب حرام ہو چکی. تو کہتے ہیں ہم ابھی شراب پی رہے ہیں، میں پلا رہا ہوں، ابو طلحہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. باہر سے ایک آواز آئی، الا ان الخمر قد حرمت، او متنبہ ہو جاؤ، شراب حرام کر دی جا چکی ہے. کہتے ہیں ہم نے کہا باہر کہاں لگاؤ، کس چیز کی آواز ہے؟ پھر آواز آئی الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب حرام ہو چکی ہے. کہتے ہیں اپنے پیالے گرا دیے، مٹکوں میں جو شراب تھا اس کو نالیوں میں بہا دیا، حتیٰ کہ مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگا. ایک حکم سنا، ندا لگانے والے کا صرف ایک ندا کانوں میں پڑی کہ پیغمبر کی طرف سے یہ ندا لگائی جا چکی ہے، شراب حرام ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا چھٹتی نہیں ہے، ظالم منہ کو لگی ہوئی، بلکہ اس نے ہاتھوں سے پیالہ بھی پھینکا، مٹکوں کے مٹکے انڈیل دیے، مدینہ کی نالیوں اور گلیوں میں بہا دی. یہ تھا تزکیہ. حکم رسول آگے ہے. اب یہ چیز مجھے بڑی مرغوب ہے، اس سے مجھے نشہ ہوتا ہے، لذت ملتی ہے، سب ترک، کیونکہ وہ لذت اصل حاصل کر چکے تھے. کہاں سے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. جہاں جہاں ہم تزکیہ نفس کے لیے جاتے ہیں وہاں شریعت کی کتنی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے. بھنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کو ملنگی بوٹی کہہ دیا. شراب چل رہی ہوتی ہے، چرس چل رہی ہوتی ہے، مست مولا ملنگ بن کے وہ جو ہے وہ علی علی دم مست کلندر کے نعرے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اور چرس کی جناب وہاں پہ سیلیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں یہاں پہ آ کے روحانیت ملے گی. کیسے ملے گی روحانیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. تو تزکیے کے لیے یہاں سے تزکیہ ہوگا، آپ نے گناہوں سے بھی بچنا ہے. عشق کتنا مودی مرد ہے کہ لوگوں کی عقل خراب کر دیتا ہے. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3177 ہے. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ مکہ میں جا کے جو قیدی مسلمان ہیں، اختصاراً بیان کرتا وقت چھوڑا ہے، ان کو چھڑا کر لے آیا کریں. یہ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ دوستی تھی، دوستانہ تعلقات تھے، انداق نامی عورت کے ساتھ. تو اس نے نا چاندنی رات تھی، ان کو دیکھا اور پہچان لیا. کہنے لگی اہلا و مرحبا حلم فبت عندنا اللیلہ، ویلکم، خوش آمدید، آ جاؤ آج رات ہمارے پاس بسر کرو. مرثد نبی مرثد غنوی کہنے لگے ناق میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کے اندر بدکاری کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، لہٰذا میں یہ بدکاری نہیں کر سکتا. یہ تزکیہ ہوا تھا، گناہوں سے بچے تھے. پھر اس عورت کا عشق الٹا ہو گیا. اس نے ندا لگا دی، لوگوں جو تمہارے قیدی چھڑا کے بھاگتا ہے وہ یہ بندہ ہے. کہتے 8 بندے میرے پیچھے بھاگے، میں وہاں سے بھاگا اور ایک پہاڑی کی غار کے اندر جا کے میں ان سے چھپ گیا. اللہ نے میری اتنی مدد کی کہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے سر کے قریب آ کے انہوں نے پیشاب بھی کیا جس کے چھینٹے مجھ پر پڑے، اور اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، مجھے نہیں دیکھ پائے. ڈھونڈ کے پھر آ کے جب واپس لوٹے، یہ پھر بھی نہیں ٹلے اپنے کام سے، مشن سے. دوبارہ گئے، کہتے ایک قیدی تھا مسلمان، باری برکم موٹا، اس کو وہاں سے میں نے اٹھایا اور جہاں گھاس ہوتی ہے وہاں لا کے اس کی بیڑیاں کھولی، اس کو اپنے ساتھ لے کے آ گیا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول، الناق سے مجھے میری دوستی ہے تو آپ اجازت دیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا. چلیں حرام کر دیا اسلام نے بدکاری کو، میں اسے شادی کر کے اپنے نکاح میں لے کے آ جاتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، آپ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت کریمہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. زانی نہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور مشرکہ نہ نکاح کرے مگر کسی زانی اور مشرک سے. یعنی وہ ایک تو مشرکہ بھی ہے، زانیہ بھی ہے، اس سے تم نکاح نہ کرو. نکاح بھی ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس سے نکاح بھی نہیں کرنا. یہ تھا ان کا تزکیہ.
اگر کسی سے گناہ ہو جاتا، ماعز اسلمی کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، اور غامدی عورت کا بھی، وہ اپنا آپ پیش کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کے رسول رجم کیجئے، جان بے شک چلی جائے لیکن اس گناہ سے میں پاک ہو جاؤں، مجھے پاک کر دی۔ اس سے ہوتا ہے نفس کا تزکیہ، فرائض کی پابندی کے بعد گناہوں سے اجتناب۔ اور پھر جو نوافل ہیں نا، یہ بھی نفس کو اس بڑی اصلاح کرتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ نوافل سے مراد ہر نفلی عبادت، صدقہ نفلی ہے، قیام اللیل ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، اور دیگر سنن ہیں، اور سنتوں کے ویسے دل کرتا ہے آپ نفل پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ ذکر اذکار، اور جو چیزیں اللہ نے فرض نہیں کی کہ یہ نہیں کرو گے تو گنہگار ہو، وہ بھی نیک اعمال جتنے بھی ہیں، اس سے بھی نفس مضبوط ہوتا ہے، اس سے فرائض میں پابندی کرنے میں ہمت، حوصلہ اور تقویت ملتی ہے۔ اور ان میں سب سے بنیادی اور بڑی چیز ہے قیام اللیل کرنا، رات کا قیام کرنا۔ سورہ مزمل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اپنے پیغمبر کے اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں کہ اے مزمل، کملی اوڑھنے والے، آپ اٹھیے رات کو اور قیام کیجیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف رات کر لیں، اس سے کم کر لیں، اس سے زیادہ کر لیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے پڑھیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے پڑھیں۔ ہمارے یہاں رمضان بھی آئے تو قیام اللیل کیسی ہوتی ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ترتیل کے ساتھ۔ پھر فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، ایک بھاری ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں، یہ وحی کی ذمہ داری، یہ وحی کا بوجھ۔ اور وہی ویسے بھی بوجھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت سردیوں میں جب وحی الہی آتی تھی، آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اونٹنی میں بیٹھے ہوئے تھے، اونٹنی نے گردن جھکا لی، بڑا بوجھ پڑتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ذمہ داری، کہا ایک بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کا قیام کرنا ہے۔ کیوں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کیونکہ رات کو قیام کرنا نفس کو کچلنے میں سب سے مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو خواہشات سے کچل کے اصلاح کر کے اس کے فرمانبردار اور تابعدار بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے مؤثر فرائض میں نوافل میں کون سی چیز ہے؟ قیام۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، زیادہ سخت ہے کچلنے میں نفس کو، واقوم قیلا، اور بات بھی بالکل سیدھی سیدھی ہوتی ہے، نہ کوئی ریاکاری کا، نہ کوئی سناوے کا، نہ کوئی اور خدشہ، سیدھی سیدھی رب سے بات ہوتی ہے۔ جو بستر چھوڑ کے گھر اور نیند قربان کر کے آیا ہوتا ہے تو وہ بڑے ہی سکون سے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے رات کا قیام، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر، اس سے نفس پاک ہوتا ہے، اس کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، مخصوص مواقع کے اوپر اللہ کے رسول نے دعائیں سکھائی، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، بیت الخلاء جانے کا ذکر، باہر نکلنے کا ذکر، مسجد آنے کا، جانے کا، سونے کا، جاگنے کا، کھانے کے بعد کا، لباس پہننے کا، گھر سے نکلنے کا، کتنے ہی موقع کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کئی اذکار ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور آپ اگر غور کریں احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اذکار سکھائے ہیں، سب کے الفاظ کے معانی اور مفاہیم موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر شرک سے، ہر کفر سے، شراکت سے، ہر عیب سے منزہ ہے، پاک ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں کمالات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ۔ جتنے بھی آپ ذکر اذکار پڑھ لیں گے بامعنی ہیں، مفہوم رکھنے والے ہیں، ان کا کچھ مفہوم اور کچھ معنی ہے، لیکن ہمارے ہاں تزکیے کے لیے ذکر کیا اللہ 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 اللہ، اور کرتے 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 ایک ساؤنڈ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی کیا دلیل ہے؟ کیا پکارے؟ وہ جو مجنون لیلا 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 کرتا تھا، یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہے کہ مجنون لیلا کا نام لیلا لیلا کر کے پکارتا تھا، تو اس لیے اللہ اللہ کرتے جاؤ۔ مجرد اسم ذات، مجرد اسم ذات نہیں، آپ سبحان اللہ کہہ دیں،
آپ اللہ اکبر کہہ دیں، اب لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا ذکر کریں جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، جو کچھ پکار رہے ہو آپ، کچھ اللہ کی تعریف کر رہے ہو آپ، کچھ مانگ رہے ہو آپ، کچھ ثنا بیان کر رہے ہو آپ، تکبیر و تحلیل کر رہے ہو آپ، تحمید و تمجید کر رہے ہو آپ، یہ کیا ہے صرف اللہ۔ اور پھر آگے بات اور خراب ہو جاتی، تو ہو کام شروع ہو، آپ ہو کی ضربے لگائیں، ہو سے اللہ کی کون سی تعریف ہو رہی ہے، کون سی ثنا ہو رہی ہے، کون سا نفس پاکی ہو رہی ہے؟ پھر ناف سے ایک سانس کی ضرب لگے، ایک گردن سے لگے، ایک پیٹ سے لگے، ایک سینے سے لگے، یہ ضرب ہے، یہ نفس کے تزکیے کے لیے جو طریقہ کار ایجاد کیا گیا ہے، اس سے نفس کا تزکیہ، یہ اللہ کا ذکر ہی نہیں، یہ خود ساختہ طریقہ۔ پھر کچھ لوگوں نے دائرہ مار کے درمیان میں بیٹھ کے ذکر پڑھنا شروع کر دیا، فلاں چیز اتنے 1.25 بار پڑھ لینی، اور پھر آ کے جی دپڑ لگے گا جی، اور فلاں ہوگا جی فلاں ہوگا، یہ چلے کشیاں ساری، یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر، یہ دل کا تزکیہ نہیں ہے، یہ نفس کی اصلاح نہیں ہے، اس سے نفس پاک نہیں ہو۔ عبادت بھی وہ کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نفس کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے نفسوں کو بھی پاک فرمائے، اور کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق ہمارے نفسوں کو ہمیں اصلاح کرنے کی اور تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔